بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ درس میں ماہ محرم بدعات کے گھیرے میں اس موضوع سے متعلق قسط نمبر 2 میں چند بدعات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ مزید باتیں پارٹ نمبر 3 میں سماعت کیجیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شہادت حسین بھی ایک الم انگیز مصیبت ہے، لہذا مسلمانوں کو قضا اور قدر پر ایمان رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ غور کیجئے، اعلان حق اور توحید کے جرم میں جلیل القدر صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مگر کوئی ماتم نہیں۔ بیر معونہ پر 67 صحابہ کو دھوکے سے تہے تیگ کیا گیا، مگر کسی طرح کی کوئی نوحہ اور نہ ہی کوئی محفل سجائی گئی۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کی لاش مبارک کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا، مگر کوئی مرثیہ خوانی نہیں ہوئی۔ آخر شہادت حسین پر ماتم اور نوحہ کا حیاسوز منظر کیوں ہے، جبکہ حضرت حسین کے صاحبزادے اور رشتہ داروں نے بھی ایسا نہیں کیا، تو آج کے مسلمان ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور نہ دوسرے لوگوں نے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ سے بھی اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ محترم سامعین و سامعات، تاریخ کے مطالعہ کرنے سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ تعزیہ، جسے ہم لوگ داہا کہتے ہیں، تعزیہ حسین کی بدعت کا آغاز واقعہ کربلا کے 300 سال بعد 352 ہجری میں ہوا، جبکہ ایک شیعہ امیر معز الدولہ دیلمی نے اپنے دور حکومت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم حسین کا دن مقرر کیا اور عوام کو ماتم و نوحہ کا حکم صادر کیا۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ لابن کثیر۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ چیز
ہندوستان کی سرزمین میں محرم کی رسم و بدعات مغلوں کے دور اکبر میں عروج کو پہنچی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکبر بادشاہ مشرکانہ رسم و رواج اور بدعات و خرافات کا دلدادہ تھا، اور ناخواندہ عوام کو بھی اس کی جانب دعوت دیتا تھا۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا سے متعلق جو مبالغہ آمیز واقعات اور افسانے بیان کیے جاتے ہیں وہ ہم تک شیعہ مصنفین کے شہادت ناموں سے پہنچے، اور یہ شیعہ راویوں ابو مخنف لوط بن یحییٰ، محمد بن الصائب الکلبی اور ہشام بن محمد الکلبی کی جھوٹی اور موضوع من گڑھت روایتوں کے ذریعے عوام الناس میں پھیلائے گئے۔ ان تینوں کو ائمہ حدیث نے کٹر رافضی، دروغ گو، کذاب اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال للذہبی، الاحادیث الموضوعہ للسیوطی، الکشف الحثیث امن رما بوضع الحدیث، برہان الدین الحلبی، منہاج السنہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان ساری کتابوں کا مطالعہ جب ہم اور آپ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تینوں راوی کس قدر جھوٹے، دروغ گو اور کذاب تھے، مگر اس کے باوجود ان جھوٹے واقعات، مشرکانہ رسم و رواج اور بدعات و خرافات پر علماء کی ایک بڑی جماعت جو کبھی شرک و بدعت کے لیے آہنی دیوار تھی، آج خاموش نظر آ رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات و بدعات سے بچائے رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔